قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود اللهم صل على محمد كما تحب وترضى اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ماشاءاللہ 8 ذی الحج ہے اور کل انشاءاللہ 9 ذی الحج ہوگی۔ آج یوم الترویہ ہے، کل انشاءاللہ یوم العرفہ ہوگا اور اتوار کے دن 10 ذی الحج عید الاضحیٰ عید کا دن ہوگا، قربانی کا دن ہوگا۔ عید کی جو راتیں ہیں دونوں عیدوں کی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دونوں عیدوں کی جو راتیں ہیں تو یہ بہت زیادہ بابرکت اور بہت عظمت والی راتیں ہیں اور عبادت والی راتیں ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ حضور علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں قال من قام لیلۃ العیدین محتسبا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ العیدین، جو شخص دونوں عیدوں کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی محتسبا اخلاص کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جس دن دل مردہ ہو جائیں گے اس دن اس شخص کا دل نہیں مرے گا، اس شخص کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ مقصد اور مطلب یہ ہے دل کا مردہ ہونے کا کہ قیامت کی ہولناکی اور قیامت کا دہشت اور قیامت کی سختی کا عالم ایسا ہوگا کہ تمام لوگ زندگی پر موت کو ترجیح دیتے ہوں گے کہ ہم ختم ہو جائیں، مٹ جائیں، مر جائیں، لیکن یہ سختی اور تکلیف ختم ہو جائے۔ اور جو لوگ عیدوں کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے لیے ثواب کی نیت سے عبادت کرتے ہیں عیدوں کی راتوں میں، تو اس شخص کا دل وہ مردہ نہیں ہوگا، اس پر قیامت کی ہولناکی اور قیامت کی سختیوں میں کوئی خوف نہیں ہوگا، بالکل امن و امان کے ساتھ ہوگا اور سکون کے ساتھ ہوگا۔ یا مطلب یہ ہے لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ جو شخص عیدوں کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اس شخص کا دل نہیں مردہ ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا دل دنیا کی محبت میں دیوانہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ دنیا کی یہ محبت، دنیا کی ایسی محبت جو دل میں اتر جائے تو یہ دل کا مردہ ہو جانا ہے، یہ دل کا مردہ ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل میں دنیا کی محبت وہ دل کی گہرائیوں میں نہیں ڈالیں گے کہ اس کا دل مردہ نہ ہو جائے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، شیخ زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ نے فضائل اعمال میں ذکر کیا ہے کہ جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگے اور اللہ تعالیٰ کے اخلاص سے عبادت کرے اس کے واسطے جنت واجب ہو جائے گی۔ حدیث میں ہے پہلی رات لیلۃ الترویہ 8 ذی الحج کی رات جو گزر گئی ہے، اور دوسری رات ہے لیلۃ العرفہ 9 ذی الحج کی رات، نمبر 3 لیلۃ النحر عید الاضحیٰ
عید الاضحیٰ کی رات لیلۃ الفطر، اور اسی طرح عید الفطر کی رات، اور 5 نمبر پر لیلۃ البراءۃ، شب بارات کی رات۔ بہرحال جو عیدین کی راتیں ہیں، ان راتوں میں جاگنا، ان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اخلاص کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، یہ مستحب ہے اور جاگنا بھی چاہیے۔ اس کے علاوہ 10 ذی الحجہ کو تمام مومن مسلمان ایک عظیم الشان عمل جو قربانی ہے، قربانی جیسے عظیم الشان عبادت کو کرتے ہیں۔ قربانی تاریخی حوالے سے یہ آدم علیہ السلام کے وقت سے آ رہی ہے، اور آدم علیہ السلام کے بعد ہر امت کو قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ قربانی لغت کے حوالے سے اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو کسی قرب کا ذریعہ بنایا جائے، اور شریعت کی اصطلاح میں قربانی اس کو کہتے ہیں کہ کسی حلال جانور کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنے کو قربانی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور کو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کرنا، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ اور قربانی ایک عظیم الشان اور اہم عبادت ہے، شعائر اسلام میں سے ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، اور اسی طرح اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر بتوں کے نام قربانی کیا کرتے تھے۔ آج بھی دوسرے مذاہب میں قربانی کا تصور پایا جاتا ہے، رسمی طور پر اور مذہبی طور پر قربانی کے عمل کو سر انجام دیتے ہیں، لیکن بتوں اور مسیح کے نام پر یہ قربانیاں کرتے ہیں۔ قربانی کی اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی قرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تو یہ ہے کہ عاشق خود اپنی جان کی قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرے۔ ہر مومن مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اور ہر عاشق کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے جان کی قربانی دے، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا، اس لیے حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم جانور ذبح کر دو ہماری رضا اور خوشنودی کے لیے۔ ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے خود اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل کا معاملہ فرما رہے ہیں اور احسان کا معاملہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنی جان کی قربانی مت دو، بس جانور ذبح کر دو، یہ سمجھیں گے کہ تو نے اپنے آپ کو ذبح کر دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں بشارت دی گئی اور حکم دیا گیا کہ آپ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کریں۔ اب یہ حکم سب سے پہلے تو اولاد کے بارے میں دیا گیا، اور اولاد بھی کیسی، معصوم نبی ایسے سچے کی قربانی دینا کتنا بڑا مشکل کام ہے۔ بیٹا بھی اکلوتا ہو، اور پھر نبی بھی ہو، معصوم بھی ہو، پاک ہو، ایسے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینا انتہائی مشکل کام تھا۔ اگر سوچا جائے تو اصل میں ہر انسان کو اپنے جان کی قربانی پیش کرنا اتنا مشکل نہیں، مگر اپنے ہاتھ سے اپنے اکلوتی اولاد کو ذبح کرنا سب سے بڑا مشکل کام۔ جب اولاد کا نام آتا ہے اور ذکر آتا ہے تو باپ اپنے آپ کو آگے کرتا ہے کہ اس سے کچھ نقصان نہ پہنچے، لیکن اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا مشکل کام ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے باپ اور بیٹے دونوں نے سر تسلیم خم کر کے اس حکم کو پورا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی جان کے بدلے دوسری قربانی مینڈے کی قربانی بھیج دی تھی۔ چنانچہ اسی دن سے اونٹ، گائے، بھینس اور ان جانوروں کی قربانی دینا وہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اور تاریخی حوالے سے
قربانی حلال جانور کا اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا اس وقت سے شروع ہوا ہے جب سے آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور دنیا آباد ہوئی۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل نے قربانی دی تھی اللہ کے حکم سے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کا تذکرہ فرمایا اور پورا تفصیل سے اس میں واقعہ ہے حابیل اور قابیل کا۔ اور اس وقت قربانی دینے کے بعد قربانی کے قبول ہونے کی نشانی اور علامت یہ تھی کہ ایک آگ آ جاتی آسمان کی طرف سے اور اس قربانی کو کھا جاتی۔ یہ قربانی کے قبول ہونے کی نشانی تھی۔ اور اسی طرح جیسے آسمان سے آگ آ کر قربانی کو کھا جاتی، اسی طرح حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلی جو امتیں تھیں ان میں جو جہاد کیا جاتا اور جو مال غنیمت حاصل ہو جاتا تو اس مال غنیمت کا استعمال بھی حرام تھا، بلکہ وہ بھی ایک آسمانی آگ آ کر اس کو کھا جاتی اور جہاد کے قبول ہونے کی نشانی ہوتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا اور اس امت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تو یہی عمل رہا ہے تمام انبیاء میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پر خصوصی فضل اور رحم فرمایا کہ قربانی کا گوشت بھی ان کے لیے حلال، خود کھاؤ، اور اسی طرح کفار سے لڑتے وقت جہاد کے دوران جو مال غنیمت حاصل ہو جائے وہ بھی اپنے استعمال میں لاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوص انعام ہوا حضور علیہ السلام کی امت پر۔ اور قربانی کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر ایک امت کے لیے ٹھہرایا منسکن کو، قربانی کو، لِيَذْكُرُوا اسم اللہ، تاکہ لیں یہ اللہ تعالیٰ کا نام، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو چوپایوں میں سے جو جانور دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام ان پر لے ذبح کرتے وقت۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سو تمہارا معبود برحق الہ واحد، وہ ایک ہی معبود ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اور اسی ایک ہی معبود اور ایک ہی اللہ کے سامنے اسلموا، حکم بردار رہو، اپنے سر نیچے کر دو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع رہو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، یہ عاجزی کرنے والے ایسے لوگ ہیں جب ان کے سامنے ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بیان ہوتی ہے۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور صبر کرنے والے اس پر جو ان کو مصیبت پہنچتی ہے۔ والمقیمی، اور اسی طرح قائم کرنے والے ہیں الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے خرچ کرنے والے ہیں۔ والبدن جعلناها، اور جو قربانی کے جو جانور ہیں جعلناها، ان کو ہم نے ٹھہرایا، لکم، تمہارے لیے، من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ کی نام کی نشانیاں ہیں۔ من شعائر اللہ، قربانی کے جانور دین کی یادگاریں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی یادگاریں ٹھہرائی ہیں۔ یعنی قربانی کے جو جانور ہیں، اونٹ اور گائے اور بھینس وغیرہ، ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کی یادگاریں بنائی ہیں۔ شعائر یہ جمع شعیرت ان کی بمعنی علامت اور نشانی کے آتے ہیں۔ شعائر اسلام، شعائر اللہ جو استعمال ہوتے ہیں الفاظ، شعائر اسلام ان اعمال اور افعال کو کہا جاتا ہے جو عرفاً مسلمان ہونے کی علامت اور نشانی سمجھے جاتے ہیں۔ بھائی یہ مسلمانی کی نشانی ہے، نماز پڑھنا یہ مسلمانوں کی نشانی ہے، یہ مسلمان ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنا یہ مسلمانوں کی نشانی ہے، یہ مسلمان ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔
داڑھی رکھنا یہ مسلمانوں کی نشانی ہے، بھائی اس نے داڑھی رکھی ہے، سنت رسول ہے ان کی، ہاں یہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ اور اسی طرح آذان دینا، بھائی آذان آ رہی ہے، یہ مسلمان ہے یہاں پر، تو یہ مسلمانی کی نشانی ہے۔ اسی طرح ختنہ کرنا یہ مسلمانوں کی نشانی ہے۔ حج کرنا، یہ لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں یہ حج کر رہے ہیں، یہ حج مسلمانوں کی نشانی ہے، یہ مسلمان ہے، مسلمانی ہے، مسلمانی کی نشانی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تمام شرائع یعنی جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں اور دینی احکام ہیں اور مقرر کردہ واجبات اور فرائض ہیں اور ان کے حدود ہیں، یہ تمام شعائر اسلام میں داخل ہیں۔ ان کی عزت کرنا، ان کے احترام کرنا اور ان کی بجاوری کرنا ہر مومن مسلمان پر ضروری ہے۔ لکم فیہا خیر فاذکروا اسم اللہ علیہا لکم فیہا، اور اسی طرح ان جانوروں میں تمہارے لیے خیر، دوسرے بھی فائدے ہیں، دنیاوی بھی فائدے ہیں اور اخروی بھی فائدے ہیں۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، اور اسی طرح تم لوگ ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لو، صواف ان کو صف در صف کر کے، جیسے اونٹ کو کھڑا کر کے نہر کیا جاتا ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب گر پڑے ان کی کروٹیں یعنی ان سے روح اور جان نکل جائے، فَكُلُوا مِنْهَا، سو کھاؤ تم لوگ ان قربانی کے جانوروں میں سے، وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ بھی القانع، جو بے سوالی ہے، خوددار شخص ہے جو بے سوالی ہے اس کو بھی کھلاؤ، والمعتر، اور جو بہت بے چین ہے سوال کرنے والے اس کو بھی کھلاؤ۔ کذالک سخرھا لکم، اسی طرح زیر کر دیا ہے ان قربانی کے جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانی کا حکم دیا اور قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی طرح قربانی یہ اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے۔ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس میں شریک ہونے کے لیے اور اسی طرح اس کے جو دوسرے احکام ہیں ان کی صحیح بجاوری کرنی چاہیے تاکہ کسی کی بھی قربانی ضائع نہ ہو۔ اسی لیے کہ قربانی کے جانور کی مثال ایسی ہے کہ ایک کنواں ہے، وہ 7 آدمیوں میں شریک ہے۔ قربانی کے جانور میں 7 آدمی شریک ہیں، اگر ان میں سے کسی کی نیت خراب ہو، عقیدہ خراب ہو، پیسے خراب ہوں یا دوسرے احکامات کی وہ کمی بیشی ہو جس کی وجہ سے اس کی بھی قربانی نہ ہو اور تمام شریکوں کی قربانی ضائع ہو جائے، تو یہ ایسے ہے جیسے 7 آدمیوں میں ایک کنواں شریک ہے اور ان 7 آدمیوں میں سے ایک شریک نے کنویں میں پیشاب کر دیا ہے تو لازمی بات ہے کنواں ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح قربانی کا جو جانور ہے اور قربانی کا حکم ہے یہ بھی اسی طرح ہے۔ اسی وجہ سے قربانی کو اخلاص سے کرنا چاہیے، خصوصی خدا رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ نہیں پہنچتے اللہ تعالیٰ کے پاس اس قربانی کے گوشت، ولا دماؤها، اور نہ خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے اس قربانی کا تمہارے دلوں کا اخلاص، تمہارے دلوں کا اخلاص اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے کہ یہ قربانی دل سے ہونی چاہیے اور اخلاص سے ہونی چاہیے۔ اور اس میں بتانا مقصود ہے اس آیت میں کہ تمام عبادتوں میں اصل اخلاص ہے اور قربانی جو عظیم الشان عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اور اسی طرح یہ حکم دوسری عبادتوں میں بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قربانی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانی کرنے کی توفیق دی ہے۔ کذالک سخرھا لکم، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زیر کر دیا ہے، تمہارے تابع کر دیا اس قربانی کے جانور کو، لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، علی ما ہداکم، اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی ہے قربانی کرنے کی۔ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے قربانی جیسے عظیم الشان عبادت کرنے کی توفیق دی ہے۔ وبشر المحسنین، اور
احسان کرنے والوں کو اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ تو ہمیں قربانی اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ السلام کے اصحاب نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا چیزیں ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ قال بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے میں تمہارے لیے نیکی ہے۔ جانور پہ کتنے بال ہوتے ہیں؟ ہاں گنتی سے باہر ہیں، ہر بال کے بدلے میں۔ قالوا فالصوف یا رسول اللہ، تو پھر صحابہ نے عرض کیا کہ اون کا پھر کیا حکم ہے؟ ہاں بیڑ اور دمبا اگر کوئی ذبح کرے۔ قال بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اون میں سے بھی ہر بال کے عوض میں نیکی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ کو ابن آدم کا کوئی عمل بھی محبوب نہیں ہے بجز خون بہانے کے، من احراق الدم، خون بہانے کے، جو قربانی کا خون بہہ جاتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، اور بے شک یہ قربانی کا جانور آئے گا قیامت کے دن، بِقُرُونِهَا اپنے وہ کھروں کے ساتھ، وَأَشْعَارِهَا اور بالوں کے ساتھ، وَأَظْلَافِهَا اور کھروں کے ساتھ، بِقُرُونِهَا سینگوں کے ساتھ۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقْعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ، اور یہ خون اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے مکان پر پہنچ جاتا ہے، یہ قربانیاں قبل ان یقع بالارض، اس سے پہلے کہ یہ خون زمین تک پہنچے۔ خون زمین تک نہیں پہنچا ہوتا قربانی کا، کہ قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، سو دل کی خوشی کے ساتھ اس قربانی کو کرو، اس قربانی کو بوجھ مت سمجھو۔ قربانی کے جانور کے بالوں اور سینگوں اور کھروں کے ساتھ آنے کا مقصد یہ ہے کہ اجر ثواب میں اضافہ کیا جائے گا، اجر ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے۔ جیسے دوسرے حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کیا کرو اور اسی طرح خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، کیونکہ جب مسلمان اپنی قربانی کا رخ قبلے کی طرف کرتا ہے تو اس کا خون، گوبر اور اون قیامت کے دن میزان میں نیکیوں کی صورت میں حاضر کیے جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ نیکیوں کے پلڑے میں ڈالیں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قربانی کی عبادت کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار قربانی بھی کرنی پڑے گی، ہاں کیسے کریں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو قربانی جیسا عظیم الشان عمل ہے، ایک تو قربانی کے دن ضروری چیز قربانی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں پیسہ صدقہ کر دو، نہیں، ہاں آپ اگر 2 اور 3 اور 4 قربانیاں کر رہے ہیں تو ایک قربانی ضروری کرو اپنی اور باقی قربانیوں کا صدقہ کر دو۔ ویسے بھی وہ نفلی قربانی ہے آپ کے ذمے، جب نفلی قربانیاں ہیں تو اس میں آپ جانور کا خون نہ بہاؤ، بلکہ اسی طرح کسی اور کام میں اسے لے آؤ۔ ادارے ہیں، غریب غربا ہیں، معاشرے میں ضرورت مند لوگ ہیں، لیکن واجب قربانی کے عوض میں پیسے صدقہ کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ قربانی تو اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے خون بہاؤ میرے لیے، ہاں جانور کو ذبح کرو میرے نام پر، یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ تو دین ہے۔ اسی وجہ سے قربانی کے جانور کو ذبح کرنا وہ ضروری ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قربانی کی دل کی خوشی کے ساتھ اور طلب ثواب کی نیت سے، وہ قربانی اس کے واسطے دوزخ کی آگ سے آڑ ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کے دن جو خصوصاً جو قربانی کے دن کی جو راتیں ہیں عید الاضحیٰ کی، ان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اور جو قربانی کا حکم ہے تو اس کو اخلاص کے ساتھ
اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں کہ یا اللہ یہ عمل ہم سے اخلاص کے ساتھ لے لے، ثواب کی نیت سے، بغیر ریا اور نمود کے، نہ گوشت کا تذکرہ کرو نہ جانور کا، بس اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جانور کو خریدنے کی اور اس جانور میں حصہ لینے کی اور اس جانور کی قربانی کرنے کی توفیق دی ہے۔ بس یہ سب کچھ ہمارے لیے، گوشت ویسے بھی اس میں آ جاتا ہے۔ دعا کرو۔